عبادتیں یہ محض اللہ کے لیے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ تمام عبادتیں کرتا ہوں۔ کس لیے کرتا ہوں؟ اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنے کے لیے میں یہ تمام عبادات سر انجام دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے یہ تینوں عبادتیں ضروری ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی ذکر اذکار میں لگا رہے، نماز پڑھے نہیں، روزہ رکھے نہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا وقت آئے اور وہ خرچ کرے نہیں، یا ایسا بھی نہ ہو کہ صرف نمازیں پڑھتا رہے، اس کی زبان پہ کبھی درود جاری نہ ہو، اس کی زبان پہ کبھی تسبیحات تلاوت جاری نہ ہو، یہ بھی کافی نہیں۔ اور یہ بھی کافی نہیں ہے کہ صرف اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہے، نہ ذکر اذکار کرے، نہ تسبیحات کرے، نہ نمازیں پڑھے، نہ روزے رکھے، ایسا بھی کافی نہیں۔ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یہ تینوں عبادتیں ضروری ہیں۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں سمجھایا، یہ جو میں نے ابھی قرآن کریم کی آیات مبارکہ تلاوت کی، قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہی ترجمہ اس تحیات کا ہے، یہی مطلب اس آیت کا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے گئے نا، تب آقا نے اپنی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا کیے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام قولی عبادتیں، میری تمام بدنی جسم والی عبادتیں، میری تمام مال والی عبادتیں یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہیں، کہ اے اللہ تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے میں یہ تمام کام کرتا ہوں۔ اور کوئی دکھلاوا مقصود نہیں، کوئی ریا مقصود نہیں کہ لوگ مجھے دیکھے کہیں کہ جی بڑا نیک ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا سخی ہے، یہ مقصد نہیں، صرف اللہ تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے یہ عبادتیں کرتا ہوں۔ جب آقا نے یہ جملہ ارشاد کیا، اب یہ گفتگو آپ کو کنورسیشن بتا رہا ہوں کہ اللہ کے درمیان اور اللہ کے حبیب کے درمیان معراج میں کیا گفتگو ہوئی تھی، کہ جب آقا نے یہ باتیں ارشاد، یہ عرض کی اللہ کی خدمت میں، اللہ نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی بیان، تقریر، خطابت نہیں کرنے والا، میں بس چند باتیں یہی جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ان کا آپس میں جو جوڑ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہ حضور آقا نے یہ عرض کیا کہ باری تعالیٰ میری تمام قولی زبانی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں صرف آپ کے لیے، تو اللہ نے کہا اچھا میرے محبوب، اگر یہ تمام چیزیں تو صرف میری رضا کے لیے کر رہا ہے تو سن میں بھی تجھے انعام دیتا ہوں۔ باری تعالیٰ وہ انعام کیا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے پیارے محبوب، اے میرے لاڈلے، اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے بھیجے ہوئے تمام نبیوں کے سردار نبی، تمام انبیاء کے امام نبی، جب آپ کی تمام عبادتیں ہر قسم کی صرف میری رضا کے لیے ہیں تو میری طرف سے آپ کے اوپر انعام یہ ہے السلام علیکہ، سب سے پہلے میری طرف سے تمام سلامتیاں آپ کے اوپر نازل ہوں گی، ایھا النبی، اے میرے نبی، ورحمۃ اللہ، میری تمام رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی، اور کس قدر نازل ہوں گی کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا دوں گا، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا دوں گا۔ وبرکاتہ، یہ آپ نے تین عبادتیں، تین قسم کی آپ نے بیان کی نا کہ محبوب میری زبان کی عبادتیں، ذکر اذکار تسبیحات تلاوتیں بھی اللہ آپ کے لیے ہیں، کہ اے باری تعالیٰ میری بدنی عبادتیں یعنی نماز روزہ بھی آپ کی رضا کے لیے ہے، جہاد بھی آپ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، میری تمام مالی عبادتیں جو میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، جو میں قربانی کرتا ہوں، جو میں ویسے آپ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، جو عید الفطر کے موقع پہ صدقہ فطر ادا کرتا ہوں، اللہ میری یہ تمام مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے۔ آپ نے تین طرح کی عبادتیں بتائی، میں بھی آپ کو تین طرح کے انعام دیتا ہوں، میری طرف سے ساری سلامتی بھی محبوب آپ کے لیے، میری طرف سے تمام رحمتیں بھی محبوب آپ کے لیے، میری طرف سے تمام برکتیں بھی آپ کے لیے۔ تین طرح کی عبادات، تین طرح کے انعامات۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے محبوب کو یہ انعام عطا کیے، اب آقا نے شکرانے کے طور پہ کیا کہا؟ باری تعالیٰ ٹھیک ہے آپ نے تمام انعامات مجھے سونپ دیے، لیکن میری امت بھی تو ہے، میری امت بھی تو ہے، اللہ مجھے اپنی اتنی پرواہ نہیں، مجھے اپنی امت کی زیادہ پرواہ ہے، اس لیے آقا نے آگے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ باری تعالیٰ جیسے آپ میرے لیے سلامتی کا حکم کر رہے ہیں تو وہ تمام لوگ جو یہ تینوں عبادتیں کرتے ہیں، یہ تینوں انعامات آپ انہیں بھی عطا فرمائیے۔
ये तीनों इनामात कौन से? अल्लाह की तरफ से सलामती का फैसला, अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल, अल्लाह की तरफ से बरकतों का नुज़ूल। उन लोगों के लिए जो तस्बीहात, जिक्र, अज़कार, तिलावतें अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, जो नमाज, रोज़ा, जिहाद अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, जो कुर्बानी, जो सदका फितर, जो ज़कात, जो सदक़ात, जो अतियात, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च, तमाम माल अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। ये सलामती, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें ये उन तमाम लोगों के लिए। इसीलिए इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। जब ये प्यारी गुफ्तगू, ये प्यारी कन्वर्सेशन जब अल्लाह के फरिश्तों ने सुनी तो अल्लाह के फरिश्ते भी चुप ना रह सके, बोल पड़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मेराज में आका की और आका के परवरदिगार की गुफ्तगू हो रही। इसी चीज को अल्लाह ने कुरान में एक आयत में बयान फरमाया, ए महबूब, जैसे आपने मेराज में साबित किया था, कह के बताया था, अब भी इन लोगों को बता दीजिए। कुल, ए महबूब इरशाद फरमा दीजिए, बारी ताला क्या महबूब इन्हें बता दीजिए, इन्ना सलाती, ये नमाज कौन सी इबादत है? अभी मैंने बताया नमाज कौन सी इबादत है? बदनी इबादत। इबादतें तीन तरह की है ना, एक वो जो हम जबान से करते हैं, तिलावत, जिक्र, अज़कार, तस्बीहात। एक है जो हम अपने पूरे जिस्म से करते हैं, नमाज उन इबादत में से है। इन इबादत को बदनी इबादतें कहा जाता है, ठीक है। आगे है माली इबादतें, जो हम ये अभी कुर्बानी करेंगे, अल्लाह जिन जिनको तौफीक देगा, बल्कि मेरी दुआ है अल्लाह सब मुसलमानों को इस नेक सआदत में शामिल फरमाए, सबको ही तौफीक अता फरमाए। तो एक माली इबादत होती है जो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। तो आका, अल्लाह ताला ने आका को इरशाद फरमाया, ए महबूब, उम्मत को बता दीजिए, इन्ना सलाती, मेरी नमाज, मेरी नमाज कौन सी इबादत है? ये बदन की इबादत, बदनी इबादत। तो गोया अल्लाह फरमा रहे महबूब बता दीजिए, मेरी तमाम बदनी इबादतें व नुसुकी, मेरी तमाम माली इबादतें, नुसुक कुर्बानी को कहते हैं अरबी में। किसको कहते हैं? कुर्बानी को। ये जो अभी ईद उल अज़हा में तमाम मुसलमान ये फरीज़ा सर अंजाम देंगे, इसकी तरफ भी इससे भी इंशाअल्लाह थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो मेरी महबूब बता दीजिए, मेरी तमाम माली इबादतें भी, व महयाया, मेरा जीना, व ममाती, मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस पाक अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ये बता दीजिए अपनी उम्मत को। तो इससे एक चीज समझ आती है, जो मेराज में गुफ्तगू हुई, जो ये अल्लाह ने कुरान में आयत बना के उतारी, इन दोनों चीजों से सिर्फ एक बात समझ आती है कि मुसलमान की कोई भी आमाल है, चाहे नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, कुर्बानी है, तस्बीहात है, तिलावत है, जिक्र है, अज़कार है, वज़ाइफ है, कोई भी इबादत करता है तो उसका मकसद सिर्फ एक होता है, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की रजा हासिल हो जाए। क्या हासिल हो जाए? अल्लाह की रजा। तो याद रखें कि अगर कोई शख्स दिखलावे के लिए कुर्बानी में अपना हिस्सा शामिल कर रहा है, उसकी वजह से तमाम लोगों की कुर्बानी ज़ाया चली जाएगी। कोई अगर इस नियत से कर रहा है कि मुझे गोश्त मिल जाएगा, उसकी वजह से तमाम लोगों के हिस्से, एक जानवर में 7 हिस्से होते हैं ना, तमाम लोगों के हिस्से ज़ाया हो जाएंगे। कोई अगर अपने आप को बड़ा सखी साबित करने के लिए ऐसा कर रहा है, तो उसकी वजह से तमाम लोगों का जो माल खर्च हुआ सारा ज़ाया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुर्बानी का मकसद अल्लाह की रजा है। तो कुरान करीम में एक छोटी सी सूरत है, सूरतुल कौसर। कभी आप अहबाब ने इसके तर्जुमा तफसीर के ऊपर तवज्जो दी है? कभी किसी आलिम से पूछिएगा, बड़ा प्यारा और बड़ा अजीब इसका पस मंजर है, बड़ी अजीब इसकी तफसील है। कहने को 3 आयत की सूरत है, ये 3 आयात की, और ये वही अजीम शान सूरत है। इन 3 आयात को बैतुल्लाह के ऊपर लटका के ऐलान कर दिया गया था, अल्लाह की तरफ से पूरे दुनिया के लिए ऐलान था कि इन जैसी 3 आयात, इन जैसे ये जो 3 जुमले हैं, इन जैसे 3 जुमले को लिख के दिखा दे। बड़े बड़े शुआरा थे अरब में, बड़े बड़े अदीब थे, फुसहा थे। बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं। ये सूरतुल कौसर जब नाजिल हुई, इसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंटों की कुर्बानी की। कितने ऊंटों की? 100 ऊंट। आपको पता है एक ऊंट में 7 हिस्से होते हैं, 7 हिस्से होते हैं ना। एक ऊंट में 7 हिस्से, आका ने 100 ऊंट कुर्बान फरमाए, गोया 700 कुर्बानियां आका ने की इस सूरत के नाजिल होने के बाद। पता है ये सूरत किस मौके पे नाजिल हुई? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे पैदा हुए थे, और तीनों ही एक के बाद एक बचपन में फौत होते गए। जब तीसरा बेटा भी फौत हो गया तो कुफार मुशरिकीन ने ये बात की कि ये मोहम्मद तो अबतर रह जाएगा। क्या रह जाएगा? अबतर। अबतर उसको कहते हैं कि जिसका कोई नाम निशान बाकी ना रहे, कोई नाम निशान बाकी ना रहे। भाई इसकी औलाद ही नहीं है तो उसका तो कोई नाम लेने वाला ही नहीं रहेगा। औलाद हो तो बाप को याद रखती है। इसके तो तीनों बेटे ही बचपन में फौत हो गए। जब ये बात की आका को बड़ा रंज, अफसोस हुआ, सदमा पहुंचा। जब आका गमगीन हुए
تو جس کے محبوب تھے اس کی رحمت کو جوش آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی. اس سورت میں اللہ نے آقا کو خوشخبری دی محبوب پریشان نہ ہو, غمگین نہ ہو. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. کیا کر دیا؟ کوثر. اس کوثر کے مفسرین نے 2 معنی لکھے ہیں. مفسرین نے 2 معنی اس کوثر کے لکھے ہیں. پہلا, اس کوثر کا معنی ہے حوض کوثر, جو کل قیامت میں آقا کی ملکیت ہوگا اور آقا جام بھر بھر کے جن سے راضی ہوں گے انہیں پلاتے جائیں گے. ایک وہ حوض کوثر مراد ہے, اور یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں, یہ بہت بڑا انعام ہے. انا اعطیناک. آپ خود سوچیں کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کی وفات پہ پریشان ہے, غمگین ہے, اسے خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بڑی خوشخبری سنائی جائے نا جس کی وجہ سے وہ بیٹے کا غم بھی بھول جائے, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کوثر عطا کر کے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا غم بھول گئے. تو جب اتنا بڑا انعام اللہ نے عطا کر دیا, آگے اللہ نے بتایا کہ محبوب اتنی بڑی نعمت آپ کو عطا کر دی ہے, لیکن ایک اور چیز بھی ہے. وہ چیز یہ ہے کہ آدم سے لے کے آپ تک اور آپ کے بعد قیامت تک یہ ایک روٹین ہے, انسانی نفسیات ہیں کہ جب کسی کو کوئی بڑی یا اچھی نعمت مل جائے نا تو دیکھنے والوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے. کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ حسد. دیکھنے والوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے. جب اتنی بڑی نعمت آپ کو ملے گی تو لوگوں میں حسد پیدا ہوگا. پھر آپ کے ذمہ کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. وہی بات جو میں شروع سے عرض کر رہا ہوں, وہی بات جو شروع سے عرض کر رہا ہوں. عبادات کی 3 قسمیں ہیں نا, ایک زبان والی, ایک بدن والی اور ایک مال والی. تو اے محبوب فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, آپ تمام بدنی عبادتیں کیجیے اللہ کی رضا کے لیے. وَانْحَرْ, قربانی, تمام مالی عبادتیں کیجیے اللہ کی رضا کے لیے. پھر یہ شکرانہ ہو جائے گا اس نعمت کا, اس خوشخبری کا جو ہم نے آپ کو عطا کی ہے. شکر کے طور پہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے, تمام بدنی عبادتیں کیجیے اور مالی عبادتیں, اللہ کی راہ میں مال خرچ کیجیے. اللہ تعالیٰ میں یہ کر دوں مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں بتا دیا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. محبوب جب آپ نماز پڑھیں گے 5 وقت جماعت کے ساتھ, پابندی کے ساتھ, جب آپ قربانی کے دنوں میں قربانی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے, تو وہ جو نعمت ہم نے کوثر کی آپ کو عطا کی تھی, اس نعمت پہ حاسدین کو جو حسد ہوا تھا, آپ یہ 2 کام کر لیجئے, آپ کے حاسد جانے میں پروردگار جانوں. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آپ کے حاسدین کو, آپ کے دشمنوں کو میں خود سنبھال لوں گا, میں انہیں بے نام و نشان کر دوں گا. سبحان اللہ. میں انہیں بے نام ابتر, میں نے بتایا نا, ایسے اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی بعد میں نام لینے والا ہی نہ رہے, جس کو ایسے دنیا میں بھلا دیا جائے کہ جیسے وہ دنیا میں آیا ہی نہیں تھا, ایسے اس کو بھلا دیا جائے. تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ نماز پڑھیے, آپ قربانی کیجئے, اور اس کے بعد میں آپ کو بدلے میں یہ دوں گا کہ جو آپ کے دشمن ہیں ان کو ہی بے نام و نشان کر دوں گا. تو عبادات کی 3 قسمیں, اور ہم نے یہ تینوں قسمیں کس لیے کرنی ہے؟ محض اللہ کی رضا کے لیے. یہ قربانی اللہ تعالیٰ نے شکرانے کے طور پہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد اعلیٰ ہیں. ہمارا اسلام یہ جو مذہب ہے, یہ جو دین ہے جو ہم کلمہ پڑھ کے جس میں داخل ہوتے ہیں, یہ حضرت ابراہیم, یہ مکمل دین حضرت ابراہیم کی یادگار ہے. اور قربانی بھی حضرت ابراہیم کی یادگار ہے. جب خواب دیکھا 3 دن مسلسل دیکھتے رہے, بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, ذبح کر رہا ہوں, ذبح کر رہا ہوں. اندازہ ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس بیٹے کو ذبح کرنا ہے. بیٹا بھی وہ جو بڑی منتوں مرادوں کے بعد بڑھاپے میں جا کے پیدا ہوا ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ, بڑھاپے میں پیدا ہوا ہے. اور پیدا ہوتے ہی اللہ نے حکم دے دیا جنگلوں میں چھوڑ کے آ جا, بیوی کو بھی بیٹے کو بھی. پہلی قربانی تو یہ ہو گئی حضرت ابراہیم. دوسری قربانی کہ جا اب اسی بیٹے کو قتل بھی کر. 8-10 سال کا بچہ ہے. ایک باپ کے لیے اس سے زیادہ مشکل کون سا وقت ہو سکتا ہے کہ اپنی ہی اولاد جو بڑی منتوں مرادوں کے بعد بڑھاپے میں جا کے پیدا ہوئی ہو, اس کے اوپر چھری چلانے کا حکم دے دیا جائے. اس سے بڑا تکلیف دہ اور مشکل کام کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن اسلام اور اللہ کی رضا قربانیاں ضرور مانگتی ہے. اور جب یہ قربانیاں کوئی شخص دے دے تو پھر اس کے لیے قرآن میں اللہ کا فیصلہ آتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا دیا ہے. ابراہیم کو دوست بنا لیا ہے. تو یہ جو قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے. جب ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے اللہ ہمیں دوست نہیں بنائے گا. اور جس کا اللہ دوست بن جائے اسے کسی اور دوست کی ضرورت ہے, اور جس کا اللہ دوست ہو جائے اسے دشمنوں سے کوئی فکر ہے, اسے کوئی پریشانی ہے, اسے ٹینشن لینے کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. تو 3 طرح کی عبادات اور اس پہ اللہ کی 3 طرح کے انعامات.
قولی عبادتیں اللہ کے لیے کرو، تسبیحات، ذکر، اذکار، تلاوت، نمازیں، روزے، جہاد اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور اسی طرح پیسہ خرچ کرنا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں غریبوں پہ خرچ کرو، قربانی پہ خرچ کرو، صدقہ فطر ادا کرو، مساجد مدارس پہ خرچ کرو، ضرورت مندوں کو تلاش کر کر کے ان کو دو۔ جب یہ تینوں عبادتیں، تینوں قسم کی زبان والی بھی، بدن والی بھی، مال والی بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو وہ تینوں انعامات جو اللہ نے تحیات میں ہمیں بتا دیے، سلامتی بھی اللہ کی طرف سے آئے گی۔ جس کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو جائے، اسے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچے گا؟ نہیں۔ اسے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے کہ مجھے دشمن فلاں نقصان پہنچا دیں گے، میرا دشمن یوں نہ کر جائے، میرا دشمن وہ نہ کر جائے؟ جس کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو جائے، اسے کسی سے پھر کوئی فکر نہیں رہے گی۔ دوسرا انعام اللہ یہ دے گا، رحمت اللہ رحمتوں کی بارش کر دے گا۔ جب رحمتوں کی بارش کر دے گا، یہ جو ٹینشن ہے، فکریں، روزی کی فکر، بے روزگاری کی فکر، گھر کے لڑائی جھگڑوں کی فکر، ہر وقت ہر بندہ بے سکونی میں جو مبتلا ہے، جب یہ تینوں عبادتیں اللہ کی رضا کے لیے کر لیں گے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو گئی۔ جب رحمتیں نازل ہو گئی، پریشانیاں خود ہی گئی، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، آزمائشیں، مصائب، آلام، ہر طرح کے رنج، دکھ، درد، غم، پریشانیاں سب نکل گئی جب اللہ کی رحمت نازل ہو گئی۔ اور تیسرا انعام اللہ کیا دیں گے؟ برکتوں کا نزول۔ اور یہ برکت کس چیز کا نام ہے؟ برکت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کوٹھیاں، بنگلے، کاریں خرید لیں گے۔ برکت اس چیز کا نام ہے، کھانا ایک بندے کا ہوگا، 2 میں پورا ہو جائے گا، 2 بندے ایک بندے کے کھانے سے رچ جائیں گے، اس چیز کا نام برکت ہے۔ اور جب اللہ یہ برکتیں نازل کر دے گا، جب ایک بندے کے کھانے سے 2 بندے پیٹ بھر کے کھا لیا کریں گے تو آپ کی بچت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب بچت ہوگی تو وہی بچت برکت سمجھ کے پھر اللہ کے راستے میں لٹائیے۔ پھر اللہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آیا، بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کے لیے طور پہاڑ کی طرف جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے، براہ راست باتیں ہوتی تھی نا، تو حضرت موسیٰ اللہ سے براہ راست گفتگو کے لیے طور کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک شخص کو دیکھا ریت میں دھسا بیٹھا ہے۔ کس میں؟ ریتلا علاقہ تھا، اس نے اپنا سارا جسم ریت میں چھپایا ہوا ہے، صرف گردن باہر رکھی ہوئی ہے، صرف گردن باہر رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے اے اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ، بات یہ ہے میرے پاس بدن چھپانے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہے، میں نے اپنا جسم ریت میں چھپایا ہوا ہے، بدن ڈھانپنے کے کپڑے بھی نہیں ہے، ایک وقت کھانے کا کھانا بھی نہیں ہے، ایک ٹائم کا۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی اللہ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ کہا پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھئے گا کہ میرے حصے میں کتنا رزق باقی ہے، میری جتنی زندگی ہے، آخر اللہ نے رزق تو لکھا ہے نا، اِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّىٰ تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، جب تک کسی کا رزق پورا نہ ہو جائے اس کو موت نہیں آتی۔ تو میری موت پتہ نہیں کتنے دن ابھی باقی ہیں، تو رزق تو اللہ نے لکھا ہوگا مجھے زندہ رکھنے کے لیے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ میری جو نصیب میں رزق لکھا ہے کتنا ہے۔ حضرت موسیٰ گئے، واپس آتے ہوئے یاد آیا کہ اس شخص نے کہا تھا اللہ سے عرض کی باری تعالیٰ، وہ شخص پوچھ رہا تھا میرے نصیب میں کتنا رزق باقی ہے۔ اللہ نے فرمایا اسے جا کے بتا دو صرف آدھی بوری تمہاری ساری زندگی کی باقی ہے۔ کتنی؟ آدھی، صرف آدھی بوری تمہارا ٹوٹل جو رزق ہے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا۔ حضرت موسیٰ واپس آئے، اس شخص کو بتایا کہ اللہ کہہ رہے ہیں صرف آدھی بوری۔ اس شخص نے کہا اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے کہ وہ آدھی بوری اکٹھی مجھے ابھی دے دے، وہ آدھی بوری مجھے، وہ آدھی بوری جو میرے مرنے تک کا رزق ہے مجھے اکٹھا دے دے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، باری تعالیٰ نے آدھی بوری بھیج دی۔ حضرت موسیٰ نے لا کے اس شخص کو دے دی، دے کے چل پڑے۔ کچھ عرصے کے بعد اسی جگہ سے گزر ہوا، دیکھا بڑے بڑے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، کھا کھا کے جا رہے ہیں، اور مخلوق آ رہی ہے، کھا کھا کے جا رہی ہے، اور ختم ہی نہیں ہو رہا لنگر ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تجسس پیدا ہوا کہ میں دیکھوں یہاں تو وہ شخص تھا کہ جس کے پاس کپڑے نہیں تھے، یہاں یہ اتنا بڑا مسافر خانہ بنا ہوا ہے اور دسترخوان لگے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور مخلوق آ رہی ہے، کھا رہی ہے، دسترخوان اٹھ ہی نہیں رہے ہیں۔ جا کے دیکھا وہی شخص چودھری بن کے چوڑا ہو کے بیٹھا ہے، وہی شخص کہ جس کے جسم پہ کپڑے بھی نہیں تھے، ریت کے اندر جس نے جسم چھپایا ہوا تھا۔ اس کے پاس گئے، کہا ماجرا کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اپنے اللہ سے پوچھئے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ میرے نصیب میں تو آدھی بوری تھی، اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ سے کلام ہوئی، بات ہوئی، اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، باری تعالیٰ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کے نصیب میں صرف آدھی بوری ہے، وہ آدھی بوری تو اس نے 3 دن بھی نہیں چلانی تھی، اور یہاں یہ آ رہا ہے کہ اس کے لنگر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ بات یہ ہے کہ وہ جو شخص تھا نا وہ مجھ سے بڑا سخی بن کے دکھا رہا تھا، مجھ سے بڑا سخی بن کے دکھا رہا تھا، میں تو
खालिक कायनात हूँ, मैं तो तमाम दुनिया को रिस्क देने वाला, वो मुझसे ज्यादा सखावत दिखाने की कोशिश कर रहा था। बात ये है कि वो जो आधी बोरी उसके नसीब में थी, उस शख्स ने उस आधी बोरी में से एक दाना भी नहीं लिया, सब मेरी राह में गरीबों को दे दिया, सब मेरी राह में गरीबों को दे दिया। कहा कि मेरी तो जितनी जिंदगी बाकी है गुजर जाएगी, किसी गरीब का ही भला हो जाए, आधी बोरी में कितने दिन गुजरेंगे मेरे। तो उसने मेरी रजा के लिए वो आधी बोरी गरीबों में बांट दी। जब उसने वो आधी बोरी गरीबों में बांटी, मेरी रहमत को जोश आया, मैंने उसको पूरी बोरी दे दी। सुभान अल्लाह। मैंने उसको पूरी बोरी दे दी। एक बोरी दी उसने, वो पूरी बोरी भी एक बोरी में मेरा क्या बनेगा, चल किसी गरीब का भला हो जाएगा, उसने वो पूरी बोरी भी मेरे रास्ते में दे दी। जब उसने वो भी दी, मेरी रहमत को जोश आया, मैंने 2 बोरी भिजवा दी। अब 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, 16 से 32, 32 से 64, वो चलता जा रहा। चल ये हाल हो गया कि आज उसने लंगर चला रखा है, मेरे रास्ते में लुटाई जा रहा है, और मैं भी इसको नवाजे जा रहा हूँ, मैं भी इसको नवाजे जा रहा हूँ। तो अल्लाह ताला की जो रहमत है, अल्लाह की तरफ से जो बरकतें हैं, वो सिर्फ खुलूस से नियत की मोहताज है। अल्लाह के पास हमारा गोश्त नहीं पहुंचता है, हमारे जानवरों का खून नहीं अल्लाह के पास पहुंचता, अल्लाह के पास हमारी नियत के हवाल पहुंचते हैं कि जो कुर्बानी कर रहा है इसका मकसद मेरी रजा है, या रिया है, दिखलावा है, या गोश्त हासिल करना है, या लोगों में सफी कहलवाना है, या लोग कहें कि हाजी है, बड़ा नमाजी है, परहेजगार है, वगैरह वगैरह। हजरत आदम के 2 बेटे थे, उनमें से एक ने कुर्बानी की, एक की कबूल हो गई, दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। तो जो दूसरा था उसने कहा मैं तो तुझे कत्ल करूंगा। वाक्य लंबा चौड़ा, मैं तफसील में नहीं जाता, वक्त खत्म हो रहा है। तो उसने कहा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मेरी कुर्बानी क्यों नहीं कबूल हुई। तो उसने कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कुर्बानी जो अल्लाह की माली इबादत है, ये सिर्फ अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों से कबूल करता है। बेशक मैंने जब कुर्बानी की थी, मेरी नीयत सिर्फ अल्लाह की रजा थी। तूने जब कुर्बानी की थी, तेरी नीयत कुछ और रही होगी, इसलिए तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि हमारी जितनी भी इबादतें करते हम वैसे भी हैं, अल्लाह ताला मजीद भी तौफीक दे, चाहे वो फेली इबादतें हैं, चाहे वो बदनी इबादतें हैं, चाहे वो कौली ज़बान की इबादतें हैं, चाहे वो माल वाली बातें हैं, अल्लाह मजीद करने की तौफीक दे और महज अपनी रज़ा के लिए करने की तौफीक नसीब करे।